الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اسی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران، تو اس وقت آخر میں یہ بات کہی تھی کہ اگلی جو کلاس ہے اس سے غزوہ احد کے حالات کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً اب آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک تقریباً 6 رکوع بنتے ہیں۔ 6 رکوع جو ہے یہ مسلسل جو ہے یہ غزوہ احد کے حالات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تبصرہ پڑھیں، کچھ غزوہ احد کے حالات جو ہے وہ اگر ہم ذہنی طور پر اپنا ذہن جو ہے وہ تازہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگا کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، تو ہمارے سامنے کچھ حالات جو ہیں وہ واضح ہو کر آ جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ وہاں پر جو سب سے پہلا بڑا مارکہ لڑا گیا وہ غزوہ بدر تھا۔ اس سے پہلے 8 مہمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں 4 میں خود تشریف لے گئے، 4 میں صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن پہلی بڑی اور باقاعدہ جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر کی ہوئی تھی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بہت ایک بڑی جو ہے وہ فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ 70 جو ہے وہ سردار، بڑے بڑے سردار، جو جتنے بھی بڑے بڑے سرداروں کے نام آتے ہیں کہ جو مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ستاتے تھے، تو تقریباً بڑے بڑے تمام انعام جو ہے وہ اس غزوہ بدر کے اندر قتل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 70 جو ہے وہ مزید مسلمانوں نے جو ہے وہ قیدی بنا لیے، اور قیدی بنا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ مدینے لے آئے، اور پھر بعد میں ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ تو پورے عرب کے اندر ایک دھاک جو ہے وہ مسلمانوں کی بیٹھ گئی کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت جری لوگ ہیں، بہت بہادر لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس 1000 کے لشکر کو جو ہے وہ صرف 313 لوگوں نے جو ہے وہ شکست دے دی۔ تو پورے عرب کے اندر ایک دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا تھا، انہوں نے تہیہ کیا مشرکین نے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ حملہ کریں گے، اور دوبارہ جو ہے وہ مزید تیاری کے ساتھ، مزید لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے۔ اب دوبارہ جب وہ آئے تو وہ تقریباً 3000 کی تعداد میں آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سسٹم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ پہ لمحہ خبریں جو ہے وہ ملتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو دشمن کی نقل و حرکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح باخبر جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کی تعداد میں وہاں سے جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ مقیم ہو کر جنگ کی جائے، کہ وہ جب آئے گا تو گلیوں کے اندر جب وہ لشکر گھسے گا تو ظاہر بات ہے اس کا وہ نظم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک وہ جو اکٹھے آتے ہیں تو گلی کے اندر تو 4-6 افراد ہی اکٹھے چل سکتے ہیں، تو جب 4-6 افراد ہی اکٹھے چلیں گے تو ان کے ساتھ نمٹنا آسان ہوگا۔
نیز جو خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ گھروں کی چھتوں سے ان کے اوپر پتھراؤ کریں گے تو وہ بھی ایک دفاع کا نظام ہوگا۔ تو مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے تو یہ ایک بہترین رائے جو ہے وہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ رائے جو ہے وہ پیش کی کہ میری یہ رائے ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کسی وجہ سے بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ نہیں، میدان میں نکل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی رائے کو قبول فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ میدان میں نکل کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو بعد میں صحابہ نے گو کہ درخواست بھی کی کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں کر لیں، لیکن بہرحال اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے کہ بھائی باہر نکل کر ہی جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے اور 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور احد کے مقام پر آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہ احد کا پہاڑ مدینہ کے بالکل ساتھ ہی ہے اور مشرکین کا لشکر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، اور ایک درہ جو ہے وہ خاص ایک درہ تھا جہاں سے یہ خطرہ تھا کہ باقی تو ہر جگہ پہاڑ موجود ہے، لیکن یہ ایک درہ ایسا ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو وہ دشمن جو ہے وہ چکر کاٹ کے پیچھے سے حملہ آور ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس درے پر تقریباً 50 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے جو ہے یہ 50 افراد ہیں، آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور آپ نے کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ درہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کو یہاں تک ہدایت دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور جو وہ مردار کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں اور ہمارا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی آپ نے یہ جگہ کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ ایک معاملہ وہاں یہ بھی ہوا کہ 300 کے قریب منافقین وہاں میدان جنگ سے جو ہے وہ نکل کر چلے گئے۔ 1000 کا لشکر لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، بدر کے بعد ایمان لے آیا تھا۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، اچھا اتفاق سے مشورہ اس کا بھی وہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے۔ اس کا مشورہ اس لیے تھا کہ ہماری بزدلی نمایاں نہ ہو، تو ہم اندر رہیں گے تو کسی کو کیا پتا کہ ہم نے جنگ کی ہے یا نہیں کی، تو ہم کمرے اندر سے بند کر لیں گے۔ یہ اپنی بزدلی کے بنا پر یہ مشورہ دے رہا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے جنگ کی جائے۔ بہرحال یہ بدبخت پھر نہ آتا، لیکن پھر بھی یہ 300 لوگوں کو لے کر آیا، اور عین میدان جنگ کے اندر آ کے پھر جب دیکھا کہ لشکر آمنے سامنے ہے تو اس وقت یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ باقی لوگ بھی پھر دل چھوڑ جائیں، ظاہر بات ہے 1000 کے لشکر میں سے جب 300 لوگ نکلیں گے تو باقیوں کا دل بھی وہ اس طرف ہوگا اور وہ بھی جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اور وہ پھر ہوا بھی کہ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، جس کا بھی ہم تذکرہ پڑھیں گے، کہ ان کا بھی ارادہ بنا کہ ہم جو ہے وہ نکل جائیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو جما دیا، کیونکہ وہ خالص ایمان والے تھے، تو وہ ایمان کی کوئی کمزوری کا لمحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ان کو جما دیا۔ تو یہ 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نکل گیا۔ اب 700 لوگ وہاں رہ گئے، ایک طرف 700 لوگ تھے اور دوسری طرف 3000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور اسی طرح ہوا جس طرح بدر میں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو فتح جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، کفار کا لشکر جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گیا، مسلمان ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، کفار آگے آگے، مسلمان پیچھے پیچھے۔ تو ایسے محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک اور بہت عظیم فتح جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو وہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان کے جو کمانڈر تھے مطعم بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے کسی صورت نہیں ہلنا، تو لہٰذا میں حکم دے رہا ہوں کہ کوئی یہاں سے کسی صورت نہ ہلے۔ لیکن ان میں سے 35 صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ حکم دیا تھا کہ اگر شکست ہو گئی اور اگر ہماری یہ کیفیت ہو گئی اور پرندے آ جائیں تو تب تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ دی، لیکن اب تو فتح ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے اور ہم جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ جو لوکل کمانڈر تھے مطعم بن جبیر، ان کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کی کہ ان کا حکم صرف شکست کی صورت میں تھا، اب فتح ہو گئی ہے تو لہٰذا اب ہمارا حکم، اب وہ حکم ویلڈ نہیں رہا۔ تو وہ تعویل کرتے ہوئے 35 صحابہ کرام وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ اب دوسری طرف خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے گھڑ سوار لشکر کا جو تھا، جو 200 گھوڑے تھے تقریباً، تو ان کے وہ ہیڈ تھے،
ان کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے یہ درہ جو ہے یہ خالی ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ ادھر سے حملہ کیا، اور وہ 15 صحابہ کرام جو وہاں پر رہ گئے تھے پہلے ان کو شہید کیا، پھر جو ہے وہ پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور جب پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو آگے جو بھاگتے ہوئے کفار تھے ان کو بھی آواز لگائی کہ ہم نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تم بھی واپس پلٹو، تو وہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے، پیچھے سے بھی یہ حملہ آور ہو گیا، تو مسلمان دو چکیوں کے درمیان پس گئے، یعنی دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، مسلمان دو چکیوں کے درمیان جو ہے وہ پس گئے۔ اچھا، اس دوران مسلمان چونکہ ان کا پیچھا کرتے کرتے بہت آگے تک نکل گئے تھے، تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارد گرد تقریباً 8-10 کے قریب صحابہ کرام جو ہے محافظ وہ موجود تھے، باقی سارا لشکر مشرکین کا پیچھا کرتے کرتے بہت آگے تک نکل چکا تھا، تو لہٰذا جب یہ خالد بن ولید کی قیادت میں پیچھے سے جو ہے وہ حملہ ہوا تو ان کا سب سے زیادہ زور یہی تھا کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور وہ جو 10-11 لوگ تھے، وہ جو محافظ تھے ان کے، وہ جو ہے وہ ڈھال بن گئے، اور ان میں سے 11 میں سے 9 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے، صرف 3 صحابہ کرام جو ہے وہ بچے، اور 2 صحابہ کرام بچے، ایک حضرت عبد الرحمن تھے اور ایک غالباً حضرت طلحہ تھے، 2 صحابہ کرام، یہ 9 تو فوراً شہید ہو گئے، یعنی جیسے ہی وہ اتنے حملے کی شدت ہوئی کہ اس شدت میں 9 صحابہ کرام وہاں پر شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور 2 صحابہ کرام اور تھے، وہ پھر چاروں طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا چکر لگا رہے تھے کہ کہیں ادھر سے تیر آئے تو اس کو روکتے تھے، اور ادھر سے تیر آئے تو اس کو روکتے تھے، اور تیر مارتے بھی تھے کہ کوئی قریب نہ آ جائے، تو لیکن بہرحال وہ 2 صحابہ کرام بھی کس حد تک روک سکتے تھے، تو لہٰذا وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ایک تلوار لگی، اور وہ جو خول آپ نے پہنا ہوا تھا وہ جو ہے وہ ایک خول کی کڑی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جو ہے وہ گھس گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، تو وہ ایک تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو ایک زرہ جو ہے وہ کٹ کے گر گئی، تو وہ اس کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھی رہتا تھا، اسی طرح ایک لگا تو دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر گئے، خون کو فوارہ جو ہے وہ چھوٹ گیا، اور اتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی کہ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں تھے، ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درجے ملتی تھی، مماثلت تھی، تو وہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں ہی، تو اس وقت یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو مسلمان جو پہلی جو ہے وہ بد دل ہو گئے تھے، دونوں طرف سے جو ہے وہ ان کو مسلسل حملے ہو رہے تھے، ایسی اثناء میں یہ خبر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس نے اور جو ہے وہ معاملے کو کمزور کیا، اور زیادہ مسلمان کمزور ہوئے، تو اور زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بہت شدید نقصان ہوا مسلمانوں کا، 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ وہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی، کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے اس جنگ میں اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست کی صورت ہمیں دیکھنا پڑا کہ اس جیتی ہوئی جنگ کے رزلٹ جو ہے وہ کامل شکست تو نہیں ہوئی، کیونکہ مکمل شکست تو یہ ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے، جو ٹاپ کی قیادت ہے وہ جو ہے وہ قتل ہو جائے، جیسے غزوہ بدر میں ان کو ہوئی تھی کہ ان کا ابو جہل مارا گیا تھا، اور ٹاپ کے جتنے بھی کمانڈر تھے ان کے سارے وہ مارے گئے تھے، لیکن یہاں مسلمانوں میں ٹاپ کی قیادت جو ہے وہ محفوظ رہی تھی، تو لہٰذا اس طریقے سے گو کہ کامل فتح یا کامل شکست تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کسی درجے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے میں بہرحال مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ابو سفیان جو اس وقت لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہمارا اور بدر کا آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور اب اگلے سال پھر جو ہے وہ ملیں گے۔ بہرحال وہ چلے گئے، اور مسلمان جو ہے وہ پھر اب اپنے انہوں نے زخمیوں کو جمع کیا، جو فوت ہو گئے تھے ان کو جمع کیا، کچھ میتوں کو وہ مدینے لے گئے تھے، وہاں سے پھر واپس بلوایا گیا کہ ان میتوں کو دوبارہ جو ہے وہاں لے کر آئیں اسی میدان احد میں، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ قبریں بنائیں گی، اور 70 صحابہ کرام کی قبریں آج بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے، اگر ہم کبھی جائیں، اللہ ہمیں عمرے کے لیے حج کے لیے لے کے جائے، تو وہاں مدینے میں احد میں وہاں آج بھی وہ 70 صحابہ کرام کی قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کامیاب ہیں یقینی طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم نہیں جانتے، تو یقیناً وہ تو کامیاب ہیں۔ تو 70 صحابہ کرام، لیکن یہ ہوا کہ وہ دھاک جو ایک بیٹھی تھی بدر کے بعد،
کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ تو بڑے جری لوگ ہیں، یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ان کو تو شکست نہیں دی جا سکتی، اور 313 نے 1000 کو شکست دے دی ہے۔ وہ جو سمجھیں وہ ایک دھاک جو بیٹھی تھی وہ ختم ہو گئی، اور کہا کہ اچھا یہ بھی انسان ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کبھی فتح ہو گئی تھی تو کوئی بات نہیں، اب ان کو شکست ہو گئی ہے تو یہ بھی انسان ہی ہے، تو کبھی ان کو فتح ہوتی ہے کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، تو یہ کوئی اس قسم کی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ جو ایک دھاک جو بیٹھی تھی پورے عرب کے اندر، وہ اس کا بھی کسی درجے اس کو بھی نقصان ہوا، اور پھر بہت سارے دیگر بھی نقصانات ہوئے، صحابہ کرام کی جانوں کا زیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین دن کون سا ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری زندگی کا سخت ترین دن جو ہے وہ احد کا دن ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ نے تبھی دیکھا تھا کہ وہ اتنا زخمی اور خون کا بہنا اور زخموں سے چور ہونا اور غنودگی کا ہونا، اور یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن ہوئی تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی سوچا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ احد کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ تو لہٰذا بہرحال اس کے ساتھ ہی غزوہ جو ہے وہ یعنی وہ اختتام پذیر ہوا۔ ابو سفیان جو ہے وہ واپس چل پڑے مکہ کی طرف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ گئے۔ لیکن اس میں جو ایک غلطی ہوئی ابو سفیان سے اللہ نے کرائی، وہ یہ تھی کہ اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرتے اور کوئی قیدی بناتے، کوئی اس طرح کی کاروائیاں کرتے، لیکن وہ جو ہے وہ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے بس ادھر ہی 70 بندے جب شہید کر دیے تو انہوں نے کہا بس بدلہ پورا ہو گیا، انہوں نے سامان باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی سمجھ فوراً تھی کہ بھائی یہ ابو سفیان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو مدینہ جانا چاہیے تھا، مدینہ جا کے وہاں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ اس نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو یہ خیال آئے گا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ واپس پلٹنے کا سوچیں گے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر رکھی، اور دوسرے ہی دن یعنی جب جنازہ وغیرہ ہو گیا اور زخمی لوگ مدینے واپس آ گئے، تدفین ہو گئی، احد سے اگلے ہی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ نکلو، ہم دوبارہ ان کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کے ضرور سوچیں گے کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، مدینہ کے لشکر کو جب شکست ہو گئی تھی تو ہم نے مدینہ شہر کو فتح کیوں نہیں کیا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا پیچھا کیا، اور ایک تاجر جا رہا تھا تو اس کو کہا کہ تم میرا ایک کام کرنا کہ جا کے تم تیزی سے جا رہے ہو تو ابو سفیان کو یہ پیغام دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینے سے نکل آئے ہیں اور اب ان کے ساتھ اور زیادہ بڑا لشکر ہے اور وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صحیح تھا، اور ابو سفیان کو راستے میں آ کر جو ہے وہ خیال ہوا کہ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ مدینہ فتح کیے بغیر ہی واپس آ گئے ہیں، تو وہاں پر وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ واپس چلتے ہیں اور مدینہ فتح کرتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں وہ بھی بندہ آ گیا اور اس نے آگے کہا کہ مسلمان تو دوبارہ نکل آئے ہیں، تو اب وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ نکلے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے کہا یار چھوڑو یار، بس ٹھیک ہے، یہی بہت ہے کہ ہم نے 70 بندے ان کے شہید کر دیے ہیں، تو چھوڑو، شہر نہیں فتح کیا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ بس اسی طرح رفتار سے آگے چلا گیا، مکہ واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ واپس ہی چلا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاص مقام تک آ کے پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ احد سے اگلے ہی دن یہ واقعہ ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ سارے حالات تھے احد کے جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کے حوالے سے ہم قرآن حکیم کا تبصرہ پڑھیں گے، تو یہ سارے واقعات آ گئے۔ اب ان واقعات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا تبصرہ ہے، یہ تقریباً 6 رکوع ہیں مسلسل، ان کا مطالعہ کا آغاز کریں۔ آیت نمبر 121 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، بٹھا رہے تھے مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں سے نکلے تھے، اور وہاں سے نکل کر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو مورچے میں ٹھہرایا تھا۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، اور جب خیال کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں۔ اب یہ جب 300 منافقین وہ نکلے ہیں تو اس کے ساتھ ہی 2 اور گروہ اہل ایمان کے 2 گروہ تھے، ایک قبیلہ تھا بنو حارثہ کا،
اور دوسرا قبیلہ تھا بنو سلمہ کا۔ تو ان دو گروہوں کا، ان دو قبیلوں والوں کا بھی دل جو ہے وہ پسیج گیا، انہوں نے کہا ہم بھی نکلتے ہیں۔ اب جب وہ سارے نکل گئے ہیں، 300 لوگ وہ نکل گئے ہیں، تو ہم بھی نکلتے ہیں۔ تو اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب خیال کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ تو باہر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جما دیے اور وہ پھر نہیں نکلے۔ تو بعد میں وہ اس آیت پر خوش بھی ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر کمزوری تو آئی تھی اور ہم نکلنے کا ارادہ بھی شاید ہم نے کیا تھا، لیکن اللہ واللہ ولیہما، اللہ ہمارا مددگار بن گیا، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمارے دلوں کو جما دیا اور ہم وہاں پر جو ہے وہ مستقل ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ہماری مدد کی، تو اللہ ہمارا مددگار بنا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ایک موقع پر اللہ ہمارا مددگار بنا۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، تو اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آ گیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پھر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، جو اہل ایمان ہیں ان کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس نے یقیناً تمہاری مدد فرمائی تھی بدر میں بھی جب کہ تم کمزور تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اذلہ۔ اذلہ اردو میں اس کی واحد ہے ذلیل اور اس کی جمع ہے اذلہ۔ اردو میں ذلیل اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ذلیل کوئی کم تر اور گھٹیا اور کوئی کمینہ اور اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ذلیل کم، تھوڑے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی زیادہ تعداد کے مقابلے میں کم تعداد کو ذلیل کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ عربی میں یہ منفی معنوں میں نہیں ہے، اردو میں یہ منفی معنوں میں، عربی میں یہ منفی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہا گیا وانتم اذلہ، جب تم تھوڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہیں فتح دی تھی، تم 313 تھے، وہ 1000 تھے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی تھی جب تم اذلہ یعنی تعداد میں کم تھے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت آ رہی ہے کہ تم میدان میں نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا احد میں۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہوگا تمہیں، ان یمدکم ربکم، کہ مدد فرمائے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 نازل کردہ فرشتوں سے۔ بدر میں بھی جو ہے وہ فرشتے آئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد میں بھی جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوگا، اور احد میں بھی جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، اور 3000 جو ہے وہ فرشتے نازل ہوں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم ڈٹے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور آ پڑیں کافر تم پر اپنے اسی جوش میں، یعنی جس طرح وہ جوش میں آ رہے ہیں تو اسی طرح وہ جوش میں تم پر آ پڑیں، تو یمددکم ربکم، تو مدد فرمائے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 نشان لگانے والے فرشتوں سے۔ تو 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا، پہلے کہا 3000 فرشتے آئیں گے، پھر کہا 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ تو یہ تم نکلو، اللہ کے لیے نکلو، اس پر گھبراؤ نہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا، تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ بھیج دے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اس نے یہ جو فرشتے اتارنے کی خبر ہے اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرشتے اتار رہے تھے تو یہ تو صرف تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ کہ تمہارے دل جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو جائیں، کہ جب تم میدان جنگ میں اترو تو تمہیں پتہ ہو کہ 5000 فرشتے ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یا 3000 فرشتے اور ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھی ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ 5000 کی تعداد یا 3000 کی تعداد یہ صرف تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ ایک فرشتے کو بھی بھیج دے تو ایک فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پورے پہاڑوں کو اٹھا کے ایسے ایسے مار دے تو سارا بستی تباہ کر دیتا ہے۔ تو ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو وہ اللہ صرف کن کہنا ہے تو وہ سارے ایسے ہی مر جانے، تو مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ لیکن یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے 3000 فرشتے 5000 فرشتے، یہ صرف تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا خائبین پھر وہ لوٹے ناکام ہو کر، یعنی جو دشمن حملہ آور ہیں، جو ظالم حملہ آور ہیں، وہ ان کو کاٹ دے، ذلیل کر دے تاکہ وہ ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ جائیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، تو اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ جو ہے وہ نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئے، تو ان کا حوالہ یہاں پر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا جب وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے جب وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تو اب یہ جو جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، یہ جملہ اور کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو شاید کوئی قابل گرفت نہ ہوتا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تو اس مقام میں تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس معاملے میں کہ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، بلا شبہ وہ ہیں ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو سزا دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اے محبوب، اے ہمارے محبوب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں بہرحال آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء۔ اور یہ چیز جو ہے یہ پھر نظر آتی ہے کہ اس سارے واقعے کا جو سب سے بڑا ذمہ دار جس کو کہا جا سکتا ہے، خالد ابن ولید، جنہوں نے وہ دیکھا کہ وہ درہ جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے، وہاں سے وہ حملہ آور ہوئے اور وہاں پر تیر اندازوں کو بھی شہید کیا، پھر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، وہ جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیے جن کا حصہ تھا اس سارے معاملے میں، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان جو ہے، جو لشکر کے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کہ یہ کس کو جو ہے وہ ہدایت دینی ہے، کس کو جو ہے وہ سزا دینی ہے، تو اس میں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، بہرحال ہیں وہ ظالم کیا، انہوں نے ظلم کیا، لیکن اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے دے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ رب ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار کلی ہے، اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو ہے وہ اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا۔ ایک ہوتا ہے سمپل انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ تو سمپل انٹرسٹ کیا ہے کہ 100 روپے ہے تو آپ نے 102 دینا ہے، نہیں دے سکے تو پھر 2 روپے اور 104 ہو جائے گا۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دینا ہے، اور وہ جو سود ہے وہ بھی اب اصل رقم میں شامل ہو جائے گا، اور اس پر پھر سود لگے گا، اور پھر وہ نہیں دیں گے تو وہ اصل رقم میں شامل ہو جائے گا، تو وہ پھر اس پر سود لگے گا۔ تو ایک سادہ سود ہے اور ایک کمپاؤنڈ، سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ تو فرمایا جا رہا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، وہ جو بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سود سے روک رہا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ جو سود کی حرمت ہے، اس سے یہ چونکہ مدنی صورت ہے، تو اس سے پہلے مکی صورتوں میں بھی سود کی حرمت کا جو ہے وہ بیان آ چکا ہے۔ سورہ روم میں بھی سود کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہاں پر اب دوسرا تذکرہ آ رہا ہے یہاں سود کا۔ یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، ڈرتے ڈرتے میں اب اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا کبھی زندگی میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے،
جیسے وہاں یہ اس سوسائٹی میں سود کھانا عام تھا، تو وہ سود جو ہے وہ ان کے اندر جا رہا تھا۔ اچھا، جب آپ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اندر کچھ نہ کچھ، وہ بے شک آپ 99% نیکیاں کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ گناہ بھی چل رہا ہے تو وہ اپنی جگہ بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے۔ تو وہ جو یہ سود کھانا تھا، اس سے کیا مسئلہ ہوا کہ مال کی محبت ہو گئی، کہ بے شک باقی تو چلو نیکیاں ساری اپنی جگہ، لیکن کسی درجے وہ مال کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ یار یہ مال جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اس کو جمع کرنا چاہیے۔ اب وہاں پر یہ ہوا کہ جب 35 صحابہ کرام وہاں اوپر رہ گئے، تو وہ جو ہے وہ نیچے دیکھا مال غنیمت ہے، تو مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، تو لہٰذا وہ مال کی جو محبت کا ایک چھوٹا سا کوئی نقص ذات کے اندر رہ گیا تھا، تو وہ پھر ادھر نمایاں ہو گیا، مین مرحلے پہ وہ نمایاں ہو گیا، اور وہ مال کو جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ پھر نقصان کا سبب بن گئی، بڑے نقصان کا سبب بن گئی، خود ان کے لیے بھی اور پوری اجتماعیت کے لیے بھی بڑے نقصان کا سبب بن گئی۔ وہ ایک نیگیٹو پہلو جو ان کی ذات کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک طویل عرصے میں پنپتا رہا تھا، بلند ہوتا رہا تھا، بڑھوتری چڑھوتری ہوتی رہی تھی۔ تو اب وہ چیز جو ہے وہ نمایاں ہوئی، اور وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے نیچے اترے، اور وہاں پر جو ہے وہ معاملہ ہو گیا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا اور ان کو نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ اچھا، ایک اس میں دوسری رائے بھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ غزوہ بدر کے بعد یہ مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات آ گئے تھے، تو لہٰذا جب مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات آ گئے تھے، تو لہٰذا اب ان کا مال غنیمت کے لیے اترنا ناممکن سی بات ہے، اور وہ جو ہے وہ اترے تھے کیونکہ فتح ہو گئی تھی، اور جب فتح ہو گئی تھی تو وہ اس خوشی پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور وہ اس خوشی میں جو ہے وہ نیچے اتر آئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا وہ جو نیچے اترے ہیں وہ مال غنیمت کی وجہ سے نہیں اترے، بلکہ فتح کی وجہ سے اترے ہیں۔ بہرحال دونوں آراء جو ہے وہ موجود ہیں، حقیقی طور پر کیا صحیح ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے نیچے اتر ہے، یا فتح کی صورت میں۔ غلطی تو دونوں صورتوں میں ہی ہے، جس بھی صورت میں نکل آئے، لیکن یہاں پر جو سود کا تذکرہ آیا، تو یہاں شاید کوئی ہلکا سا اشارہ موجود ہے کہ سود جو ہے نا، وہ بے شک انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہو، یا ابھی چونکہ حکم نہیں آیا تھا، وہ سخت ترین احکامات شاید ابھی آئے ہوں، یا اس سے کچھ عرصہ آگے پیچھے ہی آئے ہیں، تو لہٰذا کیونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ جس میں سخت ترین احکامات آئے ہیں، تو وہ ابھی مدینہ ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، تو شاید ابھی تک وہ کوئی سود چل رہا ہو، اور پھر اس حکم کے بعد انہوں نے لینا چھوڑ دیا ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ معاملہ، کہیں نہ کہیں وہ اندر خوراک، وہ سود والی خوراک چونکہ گئی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہ میں نے بہت اشاروں کناروں میں ڈرتے ڈرتے کچھ باتیں عرض کی ہیں، کسی کو سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے، جس کو نہیں سمجھ آئی تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس سے بچو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ حکم ماننا، احکامات کو ماننا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان احکامات کو ماننا اطیع اللہ ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا اطیع الرسول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، دونوں کے احکامات کو ماننا لازم ہے۔ کوئی انسان کہے میں اللہ کے حکم تو مانوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں مانوں گا، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانوں گا، اللہ کے حکم نہیں مانوں گا، تو یہ بھی نہیں، دونوں کے احکامات کو ماننا لازم ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب جو ایک کمپٹیشن آ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کمپیٹیٹر ہے، مقابلہ چاہتا ہے، وہ کوئی پلاٹ لے لے، کوئی آپ کا بھائی بہن جو ہے وہ پلاٹ لے لے، تو آپ کہیں اچھا اس نے لیا ہے تو میں بھی اب لے لوں۔ تو جہاں بھی جو ہے مقابلہ انسان کی سرشت کے اندر، یہ جو ہے مقابلہ جو ہے وہ موجود ہے،
اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کروں، اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کروں، تو وہ آگے نکلا ہے تو میں بھی اس فیلڈ میں آگے نکلوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر مقابلہ کی ایک سرشت ہم نے رکھی ہے نا کہ تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو مقابلہ کدھر کرنا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مقابلہ کس طرف کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف، بخشش کی طرف۔ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں مقابلہ کرو، اور یہ عربوں کے اندر تھا، وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، کھانا کھلانے کا غریبوں مسکینوں کو۔ ایک بندہ 10 کو کھلاتا تھا، دوسرے میں 15 کو کھلاؤں گا، تیسرا کہتا میں 20 کو کھلاؤں گا۔ تو غریبوں مسکینوں کو کھلانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ، اور یہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یہ چیز کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ایک غزوے کا، غزوہ تبوک کا، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دنوں میں مالدار تھے، تو پکار لگی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لیا، اور وہ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ذہن میں کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا، تو آج میں ان سے زیادہ مال خرچ کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہا یا رسول اللہ میں آدھا مال لے کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، تو وہ جب مال لے کے آئے تو شاید مال حضرت عمر سے کم ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے۔ تو زیرو چیز جو ہے وہ گھر میں چھوڑ کے آئے، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی، جو کچھ گھر میں تھا لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا 100% سرمایہ جو کچھ تھا وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 50% جو ہے وہ اپنا پیش کر دیا۔ تو ایک مقابلہ تو وہاں بھی ہوا نا، ایک وہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال تو آیا نا کہ میں آج ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ اس نے گاڑی لی ہے تو میں بھی گاڑی لوں، اس نے پلاٹ لیا ہے تو اب میں بھی پلاٹ لے لوں گا، اس کا بیٹا یہ بن گیا تو اب میرے بیٹے نے بھی یہ کرنا ہے، وہ ادھر پہنچ گیا تو اب میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اندر مقابلہ ہو، مقابلہ تم نے کرنا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرو۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف، بخشش کی طرف۔ دوڑ لگانی ہے تو اس طرف دوڑ لگاؤ، مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی معافی کی طرف، بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ جو دنیا میں تم 2 4 6 8 10 مرلے کے لیے لڑ رہے ہو نا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بھی درپے ہو جاتے ہو چند مرلوں کے لیے، چھوڑو ان کو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور وہ جنت کیا ہے، کتنی وہ بڑی ہے، عرضھا، اس کا عرض جو ہے وہ کتنا ہے، السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جنت جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چوڑائی کسی چیز کی بعض اوقات کم ہوتی ہے، لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو چوڑائی کا تذکرہ آیا ہے، تو لمبائی کے کیا کہنے ہوں گے، وہ لمبی کتنی ہوگی، چوڑی اگر وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آسمان کون سا ہے، یہ جس کو آج تک ہم آسمان سمجھتے آئے ہیں، پتہ چلے نہیں آسمان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو آسمان نہیں پتہ آسمان کدھر ہے، تو وہ جنت جس کا عرض ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ آسمان ابھی تک ہمیں مل نہیں رہا کہ آسمان ہے کدھر، تو اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے دن جب فیصلہ فرمائے گا اور فیصلہ ہوگا، تو ایک آخری شخص جو جہنم کے اندر ہوگا، وہ اس کو جب جنت کے اندر داخل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت طویل حدیث ہے، اس کا میں مختصری عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ سے پہلے کہے گا کہ مجھے جہنم سے نکالو، پھر وہ وعدہ کرے گا اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے، پھر آہستہ آہستہ جنت کے قریب ہوگا۔ تو جنت کے اندر جب وہ داخل ہونے لگے گا
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جتنی یہ کل زمین تھی اس سے 10 گنا زیادہ زمین تمہیں جنت کے اندر دی جاتی ہے۔ تو وہ تو سب سے آخری جنتی ہے، جو اس کوئی لاہور شہر کی نہیں، کوئی پاکستان کی نہیں، بلکہ پوری زمین جتنی ہماری زمین ہے، کل زمین اور اس جیسی 10 زمینیں مزید، اتنی جنت اس کو دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ تو جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے تو اس کی جنت اتنی بڑی ہے کہ 10 زمینوں کے برابر اس کو جنت دی جا رہی ہے۔ تو جو اس سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، جو پہلے ہی حلے میں جنت میں جائیں گے، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر جو نیک لوگ ہوں گے، جو مقربین ہوں گے، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، اس کو تو پھر کسی درجے بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ جنت اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم ادھر آؤ، تیاری کرو، محنت کرو، بدلہ تمہیں وہاں ملے گا، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی دارالامتحان میں ہی دل لگا بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ہی ہم اپنا دل لگا بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بس یہیں رہنا ہے ہمیشہ۔ حالانکہ اپنے ہی ہاتھوں کتنے ہی لوگوں کو ہم دفنا کے آ جاتے ہیں، یقین ہے کہ آج نہیں تو کل مر جانا ہے، پتہ ہے کہ موت آ جانی ہے، پھر بھی اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یا ایسے رہیں جیسے امتحان آپ دے رہے ہیں، تو امتحان دیتے ہوئے کوئی امتحان گاہ کی رنگینیوں میں نہیں گم ہو جایا جاتا کہ وہ پنکھا چل رہا ہے تو کتنا زبردست پنکھا ہے، اور پین جو ہے میرے کیا کہنے اس پین کے، وہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں کیا زبردست کرسی ہے، کیا زبردست کھڑکی لگی۔ نہیں، کسی چیز کی طرف نہیں دیکھو، اپنے امتحان کی طرف دیکھو، اپنے پیپر کی طرف دیکھو، اپنے سوالات کو بہترین انداز میں حل کرنے کی کوشش کرو، نتیجہ نکلے تاکہ تم پاس ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا بھی دارالامتحان ہے۔ یہاں آ کے یہاں کی چیزوں میں یہ گھر دیکھو جی، فلانے کا گھر دیکھا ہے کیا شاندار گھر ہے اس کا، فلانے کی گاڑی دیکھی ہے کیا شاندار گاڑی ہے اس کی، فلانے کی اتنی زمینیں ہیں، فلانے کی اتنی جائیدادیں ہیں، فلانے کا اتنا بینک بیلنس ہے، فلانے کا اتنا پیسہ ہے، ان ساری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دارالامتحان ہے، اس کے پاس ہے تو اس کے امتحان کے لیے ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کے امتحان کے لیے ہے، تو متاثر نہیں ہونا، بلکہ ہر آدمی دیکھے کہ میرے امتحان کیا ہے، اپنے اس امتحان کو پاس کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں، یہ محلات اور یہ کوٹھیاں اور یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری اللہ قدموں میں لا کے رکھ دے گا جنت میں۔ یہ لو زمین چاہیے نا، کتنی چاہیے لو، محلات چاہیے کتنے چاہیے لو، دریا لو، نہریں لو، جو چیز چاہیے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے جی میں آئے گا اللہ تمہیں جنت میں دے دے گا، جو مانگو گے اللہ تمہیں جنت میں دے دے گا۔ کوئی گھوڑا مانگے گا تو اللہ گھوڑا دے دے، کوئی ہوائی جہاز مانگا اللہ ہوائی جہاز دے دے گا جنت میں، جو چیز تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ تو وہ ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی جائے گی، لیکن اس دنیا کی زندگی کو تم نے دارالامتحان سمجھتے ہوئے، امتحان دیتے ہوئے امتحان کو پاس کرنا ہے، پھر ہر چیز تمہیں دے گا۔ اور صرف وہ نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے۔ یعنی ہم جنت میں جا کے کیا مانگیں گے؟ چلو وہ کسی نے بطور لطیفہ ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ جنت میں وائی فائی ہوگی تو لگوا دیں گے وائی فائی، کوئی مسئلہ نہیں، تم کہنا فرشتوں کے کہ ایک وائی فائی کا کنیکشن لگا دو تو وائی فائی کا کنیکشن بھی جنت میں مل جائے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم جنت میں کیا چیز جا کے مانگ سکتے ہیں؟ کوئی کوٹھیاں مانگ سکتے ہیں، بنگلے مانگ سکتے ہیں، گاڑیاں مانگ سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دماغ نے سوچی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں بطور انعام دے گا جو ہم نے ابھی تک سوچی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہوں۔
تو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ یعنی یہ متقین کی صفات آ گئی۔ پہلے سود کا تذکرہ آیا تھا۔ سود کیا کرتا ہے؟ سود یہ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور انفاق کیا کرتا ہے؟ الذین ینفقون، انفاق کیا کرتا ہے؟ انفاق یہ کرتا ہے کہ آپ کے دل سے مال کی محبت نکالتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے دل میں وہ جو مال کی محبت ہے نا، پیسہ 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 پیسہ، ہر وقت پیسہ 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 ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، ہر چیز پیسہ ہے، ہر چیز پیسہ ہے، وہ جو اس سے آگے زبان کچھ چلتی نہیں ہے نا، تو یہ جو پیسے کی محبت ہے اس کو کم کرنی ہے، اور یہ بیماری ہے میری کہ پیسے کی محبت، تو اس کو اگر کم کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دے۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مال، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ اچھا کئی لوگ خوشحالی میں تو خرچ کرتے ہیں لیکن تنگ دستی ہو تو کہتے ہیں اپنی حالات نہیں ٹھیک جی، اپنی حالات نہیں ٹھیک تو ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ کہہ رہے نہیں، تب بھی خرچ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، ابو ہریرہ مال خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں۔ اور ابو ہریرہ کون ہے؟ جن کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور تین دن فاقہ رہتا تھا اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ وہ فرماتے میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا۔ اور ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت اپنائیں، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی امیر ہے وہ زیادہ کرے، کوئی غریب ہے وہ کم کرے، لیکن اللہ کے راستے میں مال ضرور خرچ کرے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مال خوشحالی میں تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو قابو کرنے والے ہیں، جو ضبط کرنے والے ہیں اپنے غصے کو، جب غصہ آتا ہے تو اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو غصہ آ گیا لیکن غصے کو قابو میں کر لیا اور نہیں نکالا، بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو کسی کے بارے میں یہ جو ہے یہ مشہور ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں سننے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، ان کے کسی غلام سے کوئی نقصان ہو گیا۔ اب جب نقصان ہو گیا تو غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگا، اس نے میرا نقصان کر دیا۔ تو غلام نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں جو متقی ہیں، غصے کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ غصے کو قابو کر لیا۔ پھر کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا چلو تم نے یہ پڑھا ہے، جاؤ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں۔ پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا اچھا احسان، جاؤ میں تمہیں عذاب بھی کرتا ہوں۔ تو کہا نقصان کیا تھا، اور کہا یہ آیت پڑھ کے وہ آزاد بھی ہو گیا۔ تو اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ جس نے آپ کا نقصان کیا اس کے نفع کی سوچیں، جس نے آپ کا نقصان کیا ہے آپ اس کے فائدے کی فکر میں رہیں، یار اس کا میرا اس نے کیا ہے، چلو اللہ ہدایت دے، میں اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں۔ غلطی سے نقصان، یعنی جان بوجھ کے اگر کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے تو پھر آپ بچیں اس سے۔ غلطی سے کسی سے کوئی آپ کا نقصان ہو گیا تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کسی نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے، بےایمانی کی ہے، فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ، پھر آپ بچیں اس سے، بھائی دوسری دفعہ اس سے نہ دھوکہ کھائیں، انسان کے بچے بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بندے سے 2 دفعہ دھوکہ کھا لیا تو پھر آپ کی اپنی غلطی ہے نا، آپ نے دوسری دفعہ کیوں اس پر اعتبار کیا؟ تو لیکن یہ غلطی سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی
معاملہ خراب ہو جائے تو والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ کر بیٹھیں کوئی فحش حرکت، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، کوئی گندا کام کر بیٹھے، ہو جاتے انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے اور وہ کبھی غالب آ جاتا ہے تو کوئی انسان کوئی غلط کاری کر بیٹھتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، کوئی اور گناہ کر بیٹھے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، دیر نہیں کرتے، گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کی طرف آتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معذرت پیش کرتے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اور آگے جو ٹکڑا ہے کیا ہی پیارا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو بخشے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ گناہ کر لیا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کس در پہ جاؤ گے گناہ بخشوانے کے لیے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ بخشے گا؟ تو اہل ایمان جانتے ہیں گناہ ہو گیا ہے، پر در ایک ہی ہے، ادھر ہی جا کے بس اب سر جھکانا ہے، ادھر ہی جا کے جب تک سرنڈر نہیں کریں گے، ادھر ہی جا کے جب تک سر نہیں جھکائیں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ تو وہاں وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی در یہی ہے، اور کوئی در نہیں ہے جہاں گناہوں سے معافی ملے۔ تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے بخشے جو گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں جو اس پر کیا ہے، جو گناہ کیا ہے مان لیتے ہیں، یا اللہ ہو گئے ہم سے یہ گناہ، غلطی ہو گئی ہے، ہم کوئی معذرت کوئی عذر نہیں، اس لیے جیسے شیطان سے بھی ہو گئی تھی نا غلطی، شیطان سے غلطی ہو گئی، کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا، کہتا یا اللہ غلطی ہو گئی، بس میں معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دیتا، یا نہیں یا اللہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو وہ اس نے اپنے آرگومنٹس دینا شروع کر دیے، آرگومنٹس جب دینے پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ تو اپنے گناہوں پر آرگومنٹس پیش نہ کریں، اے اللہ میں تو اس لیے گناہ کر رہا تھا کہ یہ مجبوری تھی، اور یہ کر رہا تھا تو یہ اس لیے وجہ یہ تھی، اور وجہ یہ تھی، اور فلاں تھا، نہیں اڑنا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اڑتے نہیں ہیں اس پر جو وہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو غلطی ہو گئی ہے اسٹریٹ فارورڈ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی۔ اور آپ کو بھی اپنا یہ مشاہدہ ہوگا، کبھی ہو جاتا ہے انسان سے کہ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ گاڑی پہ ہیں، بائک پہ ہیں، جس بھی چیز پہ، آپ ایکسیڈنٹ ہو گئے، اب ایک بھی دوسرے کہتے تیری غلطی، دوسرا کہتے تیری غلطی، دونوں گالم گلوچ، راتھا پائی اور مار کٹائی اور کیا کیا باتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر جس کی غلطی تھی، جینون جس کی غلطی تھی، اور وہ گاڑی سے نکلے، بائک سے اترے، جو بھی ہو اس کے پاس ہے، بولے بھائی آئی ایم سوری، غلطی میری ہے، میری غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو چلو میں انشاءاللہ اپنا بھی نقصان پورا کرتا ہوں، آپ کا بھی جو نقصان ہوا ہے میں اس کو بھی پورا کرتا ہوں، تو غلطی میری ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اب وہاں لڑائی جھگڑا فوراً ہی ختم ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے اگلا شخص یہ کہ یار چل تو نے غلطی مان لی ہے، بس ٹھیک ہے جا تو اپنا کام کرا لے، میں اپنا کام کرا لوں گا، چھوڑ بس ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، انسان اللہ کے خلیفہ ہے نا، تو ہمارے اندر بھی وہ کچھ اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے کچھ عکس نظر آتا ہے۔ تو یہ نہیں ہم بھی دیکھیں کہ جس کی غلطی ہے وہ اگر معافی مانگ رہے تو ہم بھی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے غلطی تھی پر معافی مانگ رہے ہیں نا، اب بات ختم کرو، غلطی تھی اس کی، مان لیا اس کی غلطی تھی، لیکن جب معافی جو مانگ رہے تو پھر بات ختم ہونی چاہیے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جب گناہ کر بیٹھتے ہیں نا تو گناہ کر بیٹھنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے اسٹریٹ فارورڈ، یا اللہ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، 100% میری غلطی تھی، اور کوئی در نہیں ہے میں جہاں کہ اب سر ٹکاؤں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی اور مجھے معاف کر دے، نہیں، تیرے ہی پاس آ گیا ہوں، غلطی کر کے آیا ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں، گناہ ہو گیا ہے، تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یہ قرآن حکیم میں ہم آگے چل کر ایک مقام پر تو یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو لازم اللہ نے اپنے اوپر ٹھہرا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے بندے کی توبہ، اتنی پسند ہے بندے کی توبہ کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ کا بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے، جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے، اور ایک اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کا سامان ہے، سفر کرتے کرتے وہ اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، بھاگ گیا۔ اب جب وہ اونٹ جو ہے وہ بھاگ گیا تو یہ اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے، تو یہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اونٹ تو گم ہو گیا۔ بہرحال یہ واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا اور اب پھر لیٹ گیا، بس موت ہی کا انتظار کرنا تھا۔ صحرا کے اندر اونٹ کا گم ہو جانے کا مطلب سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اپنے سامنے زندہ ٹھیک ٹھاک۔ وہ جو اس کو خوشی ہوئی، اور اس کی خوشی میں اس کی زبان سے کیا نکلا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، اور اس خوشی میں زبان سے کیا نکلا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ الٹ کیا گیا، کہنا تو یہ چاہنا چاہیے تھا نا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے اونٹ واپس بھیج دیا ہے، موت کے منہ سے نکال لیا۔ لیکن خوشی اس کو اتنی ہوئی، کہہ دی اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ وہ کہہ بیٹھا، تو اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا وہ خوش ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ ہاں توبہ سچی ہونی چاہیے، وہ قوالی والی توبہ نہیں، توبہ میری توبہ، قوالی والی توبہ نہیں، توبہ 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 توبہ، وہ والی توبہ نہیں۔ دل واقعی انسان سوری فیل کرے، دل سے سوری فیل کرے کہ میرے سے یہ غلط ہوا ہے معاملہ، اور وہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور اگر اس میں کوئی حقوق العباد بھی ملوث ہیں، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کے کوئی پیسے دبا لیے ہیں، تو وہ پیسے واپس کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی توبہ پھر براہ راست اس طرح نہیں قبول ہوتی جب تک بندوں کے وہ حق واپس نہیں کیے جائے گی۔ آپ نے کسی کا ₹1,00,000 دبا لیا، نہ حق لے لیا، اب 100 دفعہ آپ کہیں توبہ 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 توبہ، وہ 100 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ کہہ لیں توبہ، اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا جب تک اس کو ₹1,00,000 واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ حقوق العباد جب آ جائیں تو پھر وہ توبہ مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جب حقوق اللہ ہے، بندہ اور رب ہی ہے اور کوئی ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو بخشے گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ نہیں اڑتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں جنت کی، اہل جنت کی، جنتیوں کی یہ صفات ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین، کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی واقعات، فسیروا فی الارض، تو چلو ذرا زمین پھر میں دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے۔ خصوصاً یہ عرب کے اندر دیکھے تو آنکھوں میں سالے بھی بڑے قریب تھی، اور یہ ڈیڈ سی بھی ادھر قریب ہی ہے، تو دیکھو ذرا گھومو پھرو، دیکھو جو لوگ پہلے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور مسلمانوں کو تھوڑا حوصلہ دیا جا رہا ہے، فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم مومن ہو گئے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ آج جو ہم ناکام ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ایک ایوریج ایمان جو ہے نا وہ چاہیے، ایوریج ایمان، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ایمان کا جو کوئی ایوریج نکلے، تو ایوریج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب معیار پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ انڈیویجولی تو شاید کسی کے 100/100 ہوں ایمان میں، کسی کے 95 ہوں، کسی کے 90 ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی بڑی ایمان والی چیز ہو، کوئی بہت بڑا ایمان والا ہو، اللہ کا بندہ ہو، لیکن جب امت پہ وہ ایوریج نکالی جائے گی تو وہ تو شاید بہت کم نکل آئے گی۔ تو جب تک وہ ایوریج ایمان نہیں ہوگا تب تک یہ امت ذلیل و رسوا رہے گی۔ تو ولا تہنوا ولا تحزنوا۔ اچھا، اب یہ سارا وہ غزوہ احد کے پس منظر میں کہ یہ 6 رکوع غزوہ احد پر تبصرہ ہے، تو غزوہ احد میں نقصان ہو گیا تھا بڑا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو وہ بھی ایک تسلی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمانوں ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم کرحن، مسلمانوں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، احد میں چوٹ لگ گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فقط مس القوم کرحم مثلو، تو یقیناً لگ چکی ہے مخالف قوم کو چوٹ ایسی بدر میں، تو ایسی چوٹ تم بھی تو لگا چکے ہو، تم نے ان کے 70 مار دیے، اب انہوں نے تمہارے 70 مار دیے، تو کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے جنہیں ہم پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کوئی اوپر، کبھی کوئی دوسرا نیچے، کبھی پھر دوسرا اوپر ہو جاتے، پہلا نیچے ہو جاتے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اصل یعلم جان لے، لیکن اللہ تو جانتے ہے تو ظاہر کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان کو جو ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ یہ بھی تو چاہتا ہے تمہارے اندر کوئی شہید بھی تو ہو۔ وہ جو شہادت کے بڑے مرتبے ہیں اور شہادت کا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ تو شہید ہونا بڑا اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کوئی شہید بھی تو ہوں۔ تو 70 صحابہ کرام کو شہادت کا وہ بلند رتبہ ملا، جو بہت بلند رتبہ، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تو ان صحابہ کرام کو وہ رتبہ ملا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے نا، جیت بھی گئے تو فتح، ہار بھی گئے، قتل ہو گئے تو جنت، تو ون ون سچویشن۔ تو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کر دے تم میں سے کچھ کو شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور الگ کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، ويعلم الصابرين، اور ظاہر نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اللہ ذرا ابھی دیکھے گا نا کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے، کون ہے جو بھاگ جاتا ہے، تو اللہ تو اس کے بعد جنت دے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یہ مسلمانوں تم ہی ہو جو شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے، موت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم نے اس کا سامنا کیا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے دیکھ لیا نا اسے کہ شہادت کی دعا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ مقابلے میں، جب میدان میں بندہ پہنچتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا دعا تو قبول ہونے لگی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یا اللہ ابھی نہیں۔ تو من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم کرتے سامنا اس کا، فقد رأیتموہ، تو اب دیکھ لیا نا تم نے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ دیکھ رہے ہو آنکھوں کے سامنے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ دعا تو خود کیا کرتے تھے شہادت کی، اب اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، شہادتیں مل رہی ہیں، تو اب گھبرانے کی کیا بات ہے، اب ہو شہید۔ اور صحابہ کرام الحمدللہ وہ انہوں نے جان اپنا پیش کی، جان کے نذرانے پیش کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ موت تو آنی ہے لیکن ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ وقت ہمارا کچھ زیادہ ہو گیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ رکوع مکمل ہو جائے، تو الحمدللہ رکوع ہمارا مکمل ہو گئے۔ سورہ آل عمران کے 14 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کاوش کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کچھ غلط بات نکل گئی ہو زبان سے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، جو صحیح بات ہے اللہ مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں اگلی کلاس میں، سبق کو یہاں سے آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کلاس میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔